نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے غیبت کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف قسم کے احکامات نازل فرمائے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اس کو مختلف انداز میں مختلف مقامات پر بیان کیا، لیکن ان کو ادا کس طرح کرنا ہے اس کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اپنے عمل سے ظاہر کیا۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس خرابیوں کو واضح طور سے بیان فرمایا۔ جو برائیاں ہیں جس کی بنیاد پہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الگ الگ انداز میں اس سے بچنے کی تاکید فرمائی اور کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں اور وعیدیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کی تشریح یہ ہے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی ایسی باتیں کہنا کسی کے بارے میں جو واقعی وہ برائی وہ باتیں اس کے اندر ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے ہم بیان کر رہے ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہیں، اور ایسی برائی ہے جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ کوئی چور اور ڈاکو نہیں ہے کہ لٹیرا نہیں ہے کسی کو لوٹ لے گا، بلکہ ایسی برائی ہے جو اس کے حد تک محدود ہے، اور وہ برائی عام نہیں ہوئی ہے، پورے معاشرے میں لوگ اس سے واقف نہ ہوں، اب ہم اس کے بارے میں بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، وہ ایسا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سخت گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی محفلیں سجتی ہیں، شاید ہی کچھ ایسی محفل ہوگی کہ کسی کے بارے میں چند جملے کہے بغیر ہماری محفل ختم ہو جاتی ہو۔ ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، اور کسی کو دل دکھانا، کسی کا دل توڑنا، اس کے بارے میں فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے، جیسے کعبے کو ڈھا دینا۔ کعبے کو توڑ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا ہم روزانہ ہم کس طرح دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، خانہ کعبہ کو توڑنے کے برابر اس سے زیادہ بڑا گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمارے نیکیاں ہی کتنی ہیں، ہم دن میں کتنے اچھے کام کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے بھی ہیں تھوڑے بہت حسب توفیق، وہ بھی ہم غیبت کر کے اپنے نیکیوں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ برائی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں برائی ہے، اسی کو بیان کرنا غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے اور اس کو بیان کرے تو یہ بہتان ہے۔ اسی طرح غیبت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم کسی کی نقلیں اتاریں، یعنی کوئی توتلا ہے ہم اس کے سامنے یا اس کے بارے میں ذکر کریں کسی کے سامنے تو تتلا کر باتیں کریں، کوئی لنگڑا ہے تو ہم لنگڑا ہو کر چلیں، یہ نقل اتارنا بھی، کسی کی نقالی کرنا برائی کے اندر، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ احب لغیرک ما تحب لنفسک اکرہ لغیرک ما تکرہ لنفسک، کہ تم اپنے لیے وہ پسند کرو
تو اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتے ہو اسی کو اپنے لیے پسند کرو، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اپنے بھائی کے لیے برا سمجھو، کہ جو چیز ہمارے لیے تکلیف دہ ہے وہ ہمارے بھائی کے لیے بھی تکلیف دہ ہوں گی، جس کو سن کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمارے بھائی کو بھی وہ سن کر تکلیف ہوگی۔ اور اسلام میں تو اسلام نے ایسا رشتہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ المسلم و اخو المسلم، وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو اگر مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، ہمارے دلوں میں ڈر ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ کو قید کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے ایک نگراں متعین ہے جو بہت ہی چست ہے، وہ کنٹینیو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کی شکل میں ہمارے لیے ساتھ لگا دیا، ہمارے لیے محفوظ کر دیا ان کو کہ ہمارے ساتھ وہ مسلسل رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ ایسے بزرگ ہیں لکھنے والے جو ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے، جو انسان اگر غلط کرتا ہے تو اس کے بارے میں غلط لکھتے ہیں، جو اچھا کرتا ہے اس کے بارے میں اچھا لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں، جو کچھ ہم سے کمی کوتاہیاں ہو گئی، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی تو اس سے جا کر معافی مانگ لے، جب تک ہم معافی نہیں مانگیں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ہم کتنے حج کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے، بڑے بڑے اچھے اور نیک اور صدقہ جاریہ کے کام انجام دے دے، لیکن ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگی تو معاف نہیں ہونے والا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم والا ہے، لیکن جب تک ہم جس سے غیبت کی اس سے معافی نہیں مانگتے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں سے جس سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کچھ کہا ہے، اگر تفصیلی طور پہ نہیں بتا سکتے تو اجمالی طور پہ کہیں کہ بھائی ہم سے جو کچھ غلطی ہوئی ہے یا ہم نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، کہا سنا معاف کیجئے، ایک ایسا لفظ ہے اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو ہم نے آپ کے بارے میں کہی ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہیں، یا وہ باتیں جو نہیں پہنچی ہے جو ہم نے آپ کے بارے میں بیان کی، وہ تمام چیزیں معاف کر دیجئے۔ معافی مانگ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس غیبت سے بچیں، اپنے مجلسوں اور محفلوں کو بچائیں، اللہ ہمارے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔